آج ہم ایک ایسے قانونی دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں جو پاکستان میں جرائم اور سزاؤں کی بنیاد ہے۔ پاکستان پینل کوڈ جو اصل میں 1860 میں ایکٹ نمبر XLV کے طور پر نافذ ہوا۔ جی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی روشنی میں ہم خاص طور پر اس کوڈ کے بالکل ابتدائی حصوں پر بات کریں گے، اس کا تعارف اور دائرہ کار، کچھ بنیادی قانونی اصطلاحات کی وضاحتیں اور اس میں بیان کردہ سزاؤں کی اقسام۔ بالکل، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ان ابواب میں کیا لکھا ہے اسے دہرا دیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ قانون کہاں تک، میرا مطلب ہے کن لوگوں پر لاگو ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس میں استعمال ہونے والے کچھ اہم الفاظ کے قانونی معنی کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے، اور سزاؤں کا نظام وہ کیسے ترتیب دیا صحیح گیا ہے۔ یہ سوچنا بھی حیران کن ہے کہ 1860 کا بنایا گیا یہ قانون یقیناً وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں اور ترامیم کے ساتھ آج بھی ہمارے قانونی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور جو بات مجھے خاص طور پر دلچسپ لگی وہ اس قانون کی وسعت ہے۔ یہ صرف پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہونے والے جرائم تک محدود نہیں، بلکہ کچھ خاص حالات میں یہ سمندر پار پاکستانیوں یا سرکاری ملازمین پر بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ جی ہاں۔ اور جس باریک بینی سے عام سے لگنے والے الفاظ مثلاً شخص یا نیک نیتی کی قانونی تعریف کی گئی ہے وہ بھی غور طلب ہے۔ تو آئیے اس قانون کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پوشیدہ ہے۔ پہلا باب جو تعارف کا ہے، اس کی شروعات تو سادہ ہے۔ سیکشن 1 صرف قانون کا نام بتاتا ہے، پاکستان پینل کوڈ۔ جی۔ اور سیکشن 2 کہتا ہے کہ یہ کوڈ پاکستان کے اندر کیے گئے ہر جرم پر اور ہر اس شخص پر لاگو ہوگا جو یہ جرم کرے۔ بظاہر یہ ایک سیدھی سی بات لگتی ہے۔ ہاں، بظاہر سیدھی ہے، لیکن قانون کی خوبصورتی تفصیلات میں ہوتی ہے۔ سیکشن 3 اور 4 اس دائرہ کار کو بہت وسیع کر دیتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں بیرون ملک اختیار سماعت کی، جسے انگریزی میں ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں جو بات واقعی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قانون کا ہاتھ ملک کی سرحدوں سے باہر بھی پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کیسے، کن صورتوں میں؟ دیکھیے، اگر کوئی پاکستانی شہری دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو پاکستان میں جرم ہے تو اس پر پاکستان میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چاہے وہ غیر ملکی ہی کیوں نہ ہو، پاکستان سرکار کی ملازمت میں ہے اور وہ کہیں بھی جرم کرتا ہے، تب بھی پاکستانی عدالتیں اسے سزا دے سکتی ہیں۔ اوہ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی جرم پاکستان میں رجسٹرڈ کسی بحری جہاز یا ہوائی جہاز پر کیا جائے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، تو اس پر بھی یہی کوڈ لاگو ہوگا۔ ذرائع میں دی گئی مثال الف اس کو واضح کرتی ہے کہ ایک پاکستانی شہری یوگانڈا میں قتل کرتا ہے، اس پر پاکستان میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ جی۔ اور مثال جی میں ایک غیر ملکی جو پاکستان کی ملازمت میں ہے لندن میں قتل کرتا ہے تو اس پر بھی پاکستان میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ یہ تو قانون کی پہنچ کو کافی وسیع کر دیتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ ریاست اپنے شہریوں اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی جغرافیائی حدود سے باہر بھی قانونی کارروائی کا اختیار رکھتی ہے۔ صحیح۔ البتہ سیکشن 5 یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ کوڈ کچھ خاص قوانین کو متاثر نہیں کرے گا، جیسے فوج میں بغاوت یا فرار سے متعلق فوجی ایکٹس۔ اچھا۔ ان کے لیے ان کے اپنے قوانین ہی لاگو رہیں گے۔ چلیں اب باب 2 کی طرف آتے ہیں، جو عمومی وضاحتوں یعنی جنرل ایکسپلینیشنز کے بارے میں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ کوڈ کی اپنی لغت جیسا ہے۔ اس باب کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قانون میں الفاظ کے معنی بہت مخصوص ہوتے ہیں اور یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ اس کوڈ میں مختلف اصطلاحات کا کیا مطلب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو سیکشن 6 ایک بنیادی اصول وضع کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس باب کی تمام تعریفیں اور پورے کوڈ میں جرائم اور سزاؤں کی تمام شقیں ایک اور باب عمومی مستثنیات جنرل ایکسیپشنز کے تابع ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مثال سے سمجھائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی فعل بظاہر جرم لگتا ہے لیکن وہ ان عمومی مستثنیات میں سے کسی ایک کے زمرے میں آتا ہے تو وہ جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ اچھا۔ مثال کے طور پر کوڈ میں قتل کی تعریف میں یہ نہیں لکھا کہ 7 سال سے کم عمر کا بچہ قتل نہیں کر سکتا، لیکن عمومی مستثنیات کے باب میں یہ اصول موجود ہے کہ 7 سال سے کم عمر بچے کا کوئی فعل جرم نہیں ہوتا۔ جی۔
تو سیکشن 6 کہتا ہے کہ قتل سمیت ہر جرم کی تعریف کو اس استثناء کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی 7 سال سے کم عمر بچہ قتل کا مجرم نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول پورے کوڈ پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بہت اہم حفاظتی اصول ہے۔ اب کچھ مخصوص تعریفوں پر بات کرتے ہیں جو اس باب میں دی گئی ہیں۔ کون سی تعریفیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں؟ کئی تعریفیں ہیں جو قانونی سمجھ بوجھ کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ آئیے کچھ اہم اور دلچسپ تعریفوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً سیکشن 11 شخص کی تعریف کرتا ہے۔ اچھا، عام طور پر ہم شخص سے مراد انسان لیتے ہیں، لیکن قانون کی نظر میں شخص کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یعنی اس میں انسانوں کے علاوہ اور کون شامل ہے؟ اس میں کمپنیاں، ایسوسی ایشنز یا افراد کے گروہ بھی شامل ہیں، چاہے وہ قانونی طور پر رجسٹرڈ ہوں یا نہ ہوں۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ کارپوریشنز یا تنظیموں پر بھی قانونی ذمہ داریاں عائد ہو سکتی ہیں، ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور انہیں سزائیں جیسے جرمانہ دی جا سکتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی فرد کو۔ یہ کارپوریٹ ذمہ داری کا ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، اور پبلک سرونٹ کی تعریف بھی کافی تفصیلی لگتی ہے۔ سیکشن 21 میں ایک لمبی فہرست ہے۔ جی، پبلک سرونٹ کی تعریف بہت وسیع ہے اور اس میں صرف سرکاری ملازمین ہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے افراد شامل ہیں جو عوامی فرائض سر انجام دیتے ہیں، جیسے جج، عدالت کے افسران، پولیس، فوج کے کمیشنڈ افسران، پنچایت یا سالز، انتخابات سے متعلق عملہ، حتیٰ کہ میونسپل کمشنر بھی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تعریف میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کسی کو پبلک سرونٹ سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اسے حکومت نے ہی مقرر کیا ہو۔ اچھا، اور اگر کوئی شخص کسی قانونی نقص کے باوجود کسی عوامی عہدے پر کام کر رہا ہے تو بھی وہ پبلک سرونٹ ہی سمجھا جائے گا۔ یہ تعریف عوامی عہدے کے غلط استعمال کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، اب کچھ ایسی تعریفوں پر بات کرتے ہیں جن کا تعلق نیت یا ارادے سے ہے۔ یہ اکثر جرائم میں بہت اہم عنصر ہوتا ہے۔ بالکل، قانون صرف عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے پیچھے نیت کو بھی پرکھتا ہے۔ یہاں کچھ کلیدی اصطلاحات ہیں۔ جی، ایک تو سیکشن 24 بے معنی سے ڈس آنیسٹلی کا مطلب بتاتا ہے۔ جب کوئی کام اس نیت سے کیا جائے کہ کسی کو ناجائز مالی فائدہ پہنچایا جائے یا کسی کو ناجائز مالی نقصان پہنچایا جائے۔ ٹھیک، یعنی نیت کا تعلق غیر قانونی طریقے سے مال حاصل کرنے یا محروم کرنے سے ہے۔ اور دھوکہ دہی سے؟ ہاں، وہ سیکشن 25 ہے۔ دھوکہ دہی سے فراڈولنٹلی کا مطلب ہے دھوکہ دینے کی نیت سے کوئی کام کرنا۔ یہاں بنیادی عنصر دھوکہ ہے۔ اچھا، بے معنی اور دھوکہ دہی میں فرق ہے، اگرچہ اکثر یہ ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اور ایک اور اہم لفظ ہے ارادتاً، سیکشن 39۔ جی، ارادتاً کی تعریف بہت دلچسپ ہے۔ کوئی شخص کسی نتیجے کا باعث ارادتاً تب بنتا ہے جب وہ اسے جان بوجھ کر کرے یا ایسے ذرائع استعمال کر کے پیدا کرے جن کے بارے میں وہ جانتا تھا یا یقین کرنے کی وجہ رکھتا تھا کہ ان سے وہ نتیجہ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس ارادتاً والی بات کی کوئی مثال؟ کوڈ میں دی گئی مثال بہت واضح ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو کسی آبادی والے گھر میں ڈکیتی کی سہولت کے لیے آگ لگاتا ہے اور اس آگ سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، اب ہو سکتا ہے اس شخص کا براہ راست ارادہ قتل کرنا نہ ہو، لیکن اگر وہ جانتا تھا یا اس کے پاس یقین کرنے کی وجہ تھی کہ آگ لگانے سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو قانون کی نظر میں اس نے یہ موت ارادتاً واقع کی ہے۔ اچھا، یعنی صرف براہ راست نیت ہی نہیں؟ بالکل، بلکہ ممکنہ نتیجے کا علم یا اندازہ ہونا بھی ارادی فعل بنا سکتا ہے۔ یہ تو بہت اہم فرق ہے۔ اور نیک نیتی یعنی گڈ فیتھ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ کوڈ؟ سیکشن 52۔ یہ ایک اور انتہائی اہم تعریف ہے۔ قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی کام نیک نیتی سے کیا گیا نہیں سمجھا جائے گا اگر وہ مناسب دیکھ بھال اور توجہ یعنی ڈیو کیئر اینڈ اٹینشن کے بغیر کیا یا یقین کیا گیا ہو۔ یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میری نیت اچھی تھی؟ بالکل نہیں۔ قانون آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ نے مناسب احتیاط اور توجہ سے کام لیا ہو۔ اگر آپ نے لاپرواہی برتی ہے تو آپ نیک نیتی کی دلیل نہیں لے سکتے۔ صحیح۔ یہ معیار بہت سے قانونی دفاع، خاص طور پر سرکاری اہلکاروں یا ڈاکٹروں وغیرہ کے معاملات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔
اس پر عمل کرنا بعض اوقات مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن یہ لاپرواہی سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پر فیل اور کوتاہی کے بارے میں کیا اصول ہے سیکشن 32 اور 33؟ سیکشن 32 کہتا ہے کہ جہاں بھی کوڈ میں فعل کا ذکر ہے وہاں غیر قانونی کوتاہی بھی شامل سمجھی جائے گی جب تک کہ سیاق و سباق سے واضح نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کی قانونی ذمہ داری تھی کہ آپ کچھ کریں اور آپ نے وہ نہیں کیا، کوتاہی کی، تو یہ بھی ایک فعل ہی سمجھا جا سکتا ہے اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہو۔ مثلاً اگر ایک جیلر قیدی کو جان بوجھ کر کھانا نہیں دیتا اور وہ مر جاتا ہے تو یہ غیر قانونی کوتاہی قتل کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ اوہ اچھا۔ اور سیکشن 33 مزید کہتا ہے کہ فعل یا کوتاہی ایک واحد عمل بھی ہو سکتا ہے اور اعمال یا کوتاہیوں کا ایک سلسلہ بھی۔ اور سیکشن 34 مشترکہ نیت کامن انٹینشن کے بارے میں ہے، یہ بھی اکثر مقدمات میں سنا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم اصول ہے۔ اگر کئی لوگ مل کر ایک مشترکہ نیت سے کوئی مجرمانہ فعل کرتے ہیں تو ان میں سے ہر شخص اس فعل کے لیے اسی طرح ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا جیسے اس نے وہ فعل اکیلے کیا ہو۔ اس کی کوئی سادہ مثال؟ فرض کریں 4 لوگ مل کر بینک ڈکیتی کا منصوبہ بناتے ہیں۔ 3 اندر جاتے ہیں اور ایک باہر گاڑی میں انتظار کرتا ہے یا پہرا دیتا ہے۔ ٹھیک۔ کہتا ہے کہ چونکہ سب کی نیت مشترکہ تھی یعنی ڈکیتی کرنا، اس لیے باہر بیٹھا شخص بھی قتل کا اتنا ہی ذمہ دار ہو سکتا ہے جتنا گولی چلانے والا، چاہے اس نے خود گولی نہ چلائی ہو۔ جی، چاہے اس نے خود گولی نہ چلائی ہو۔ یہ اصول اجتماعی جرائم میں ہر شریک کی ذمہ داری کو یقینی بناتا ہے۔ تو یہ باب 2 واقعی قانون کو سمجھنے کے لیے بہت سی بنیادیں فراہم کرتا ہے، کون ذمہ دار ہے، نیت کا کیا کردار ہے، فعل کیا ہے، وغیرہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں باب 3 کی طرف جو سزاؤں کے بارے میں ہے۔ جی، یہ وہ حصہ ہے جہاں قانون کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ بالکل۔ باب 3 بتاتا ہے کہ اس کوڈ کے تحت کون کون سی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ سیکشن 53 ان کی فہرست دیتا ہے۔ ان میں شامل ہیں قصاص، دیت، عرش، دمن۔ قصاص یعنی جان کے بدلے جان یا عضو کے بدلے عضو؟ جی، اور دیت یعنی خون بہا، عرش مخصوص چوٹوں کے لیے مقررہ معاوضہ، اور دمن ایسی چوٹوں کے لیے معاوضہ جن کا عرش مقرر نہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر تعزیر یعنی وہ سزائیں جو قصاص، دیت، عرش یا دمن نہیں ہوتی، جیسے قید، جرمانہ۔ اور پھر سزائیں موت، عمر قید، قید۔ قید کی بھی 2 قسمیں؟ ہاں، قید سخت یعنی بامشقت اور قید سادہ۔ پھر جائیداد کی ضبطی اور جرمانہ۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، کہ اس باب میں ان اسلامی اصطلاحات یعنی قصاص، دیت وغیرہ کی صرف فہرست دی گئی ہے۔ جی بالکل۔ ان کی مکمل تعریف اور تفصیلات یہاں فراہم نہیں کی گئیں، وہ متعلقہ قوانین یا تشریحات میں ملتی ہیں۔ درست ہے۔ اب اس باب میں سزاؤں سے متعلق کچھ اہم قواعد و ضوابط بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سیکشن 54 اور 55 سزا میں تخفیف یا تبدیلی یعنی کمیوٹیشن کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ یہ حکومت کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ سزائے موت کو سیکشن 54 یا عمر قید کو سیکشن 55 کسی دوسری کم سزا میں تبدیل کر سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ اختیار غیر محدود ہے؟ مطلب کوئی پابندی نہیں؟ نہیں، یہاں ایک بہت اہم پابندی ہے، خاص طور پر جسم کو پہنچنے والے نقصان یا موت سے متعلق جرائم جو باب 16 میں بیان ہے ان کے حوالے سے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ سیکشن 54 اور 55 واضح کرتے ہیں کہ قتل یعنی قتل کے جرم میں دی گئی سزائے موت کو مقتول کے قانونی وارثوں کی رضامندی کے بغیر کم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح باب 16 کے تحت دی گئی عمر قید کی سزا کو متاثرہ شخص وکٹم یا اس کے وارثوں کی رضامندی کے بغیر کم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو متاثرین کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔ اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ 2016 میں ایک ترمیم کے ذریعے کچھ مخصوص جرائم جیسے عورت پر حملہ کر کے کپڑے اتارنے کی کوشش سیکشن 354A، ریپ سیکشن 376 اور غیر فطری جرائم سیکشن 377 وغیرہ کے مجرموں کے سزا میں کسی بھی قسم کی کمی یا معافی پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ ترامیم ان سنگین جرائم کے حوالے سے قانون کو مزید سخت کرتی ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح سیکشن 55 صدر مملکت کے معافی، مہلت یا سزا میں کمی کے خصوصی اختیار پریروگیٹو آف مرسی کو
تسلیم کرتا ہے، لیکن یہاں بھی باب 16 یعنی جسم کے خلاف جرائم کے معاملات میں یہ اختیار متاثرہ شخص یا اس کے وارثوں کی رضامندی سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ عمر قید کی مدت کے بارے میں بھی ایک وضاحت ہے، سیکشن 57۔ ہاں، سیکشن 57 کہتا ہے کہ جب سزا کی مدت کے حصوں کا حساب لگانا ہو، مثلا کسی رعایت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو عمر قید کو 25 سال قید کے برابر سمجھا جائے گا۔ اچھا، یہ صرف حساب کے لیے ہے؟ جی، یہ صرف حساب کتاب کی سہولت کے لیے ہے۔ جرمانے کے بارے میں کیا اصول ہے؟ اگر کوئی جرمانہ ادا نہ کر سکے تو؟ سیکشن 63 سے 70 تک جرمانے سے متعلق قواعد ہیں۔ پہلی بات، اگر جرمانے کی کوئی حد مقرر نہ ہو تو عدالت لامحدود جرمانہ عائد کر سکتی ہے، لیکن وہ غیر مناسب یعنی ایکسیسو نہیں ہونا چاہیے، سیکشن 63۔ ٹھیک ہے۔ اگر مجرم جرمانہ ادا نہیں کرتا تو عدالت اضافی قید کا حکم دے سکتی ہے، سیکشن 64۔ یہ اضافی قید اصل جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا کے 1/4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، سیکشن 65۔ اور یہ قید سادہ ہوگی یا بامشقت؟ یہ اضافی قید بامشقت بھی ہو سکتی ہے اور سادہ بھی، سیکشن 66۔ اگر جرم صرف جرمانے کا تھا تو عدم ادائیگی پر سادہ قید ہوگی اور اس کی مدت جرمانے کی رقم پر منحصر ہوگی، لیکن زیادہ سے زیادہ 6 ماہ، سیکشن 67۔ اور اگر جرمانہ ادا کر دیا جائے؟ جیسے ہی جرمانہ ادا کر دیا جائے یا وصول کر لیا جائے، اضافی قید ختم ہو جائے گی، سیکشن 68-69۔ اور جرمانہ 6 سال کے اندر یا اگر قید کی سزا 6 سال سے زیادہ تھی تو اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے تک وصول کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ مجرم کی موت کے بعد اس کی جائیداد سے بھی، سیکشن 70۔ اگر کوئی ایک ہی حرکت میں کئی جرم کر بیٹھے، مثلاً کسی کو مارتے ہوئے شدید زخمی بھی کر دے، تو کیا ہر جرم کی الگ سزا ملے گی؟ سیکشن 71 اس صورتحال کو دیکھتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایک فعل خود جرم ہے اور وہ کئی حصوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر حصہ الگ جرم ہے، یا اگر کوئی ایک فعل قانون کی 2 یا زیادہ تعریفوں میں آتا ہے، جی، تو مجرم کو ان تمام جرائم کی مجموعی سزا سے زیادہ سخت سزا نہیں دی جائے گی جو عدالت ان میں سے کسی ایک جرم کے لیے دے سکتی ہے۔ مثال سے واضح ہو گئی ہے۔ کورٹ کی مثال اے یہ کہتی ہے کہ اگر اے بی کو 50 لاٹھیاں مارتا ہے تو اے پورے مارنے کے عمل کے لیے ایک ہی سزا کا مستحق ہے، نہ کہ ہر لاٹھی مارنے کے لیے الگ سزا کا۔ اچھا، سمجھ گیا۔ قید تنہائی سولیٹری کنفائنمنٹ کے بارے میں بھی کچھ سخت اصول نظر آتے ہیں، سیکشن 73 اور 74۔ جی، عدالت قید بامشقت کی سزا کے ساتھ قید تنہائی کا حکم بھی دے سکتی ہے، لیکن اس پر سخت پابندیاں ہیں۔ کل مدت 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 3 ماہ سے زیادہ نہیں؟ جی نہیں، اور ایک وقت میں مسلسل 14 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 2 قید تنہائی کی سزاؤں کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کل سزا 3 ماہ سے زیادہ ہو تو کسی ایک مہینے میں 7 دن سے زیادہ قید تنہائی نہیں دی جا سکتی۔ یہ اصول اس سزا کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے قیدی کے انسانی حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں سیکشن 75 بار بار جرم کرنے والوں کے لیے سخت سزا کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، یہ بڑی ہوئی سزا، انہانسڈ پنشمنٹ کا اصول ہے۔ یہ ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جو پہلے باب 12 یعنی سکہ جات یا سرکاری سٹیمپ سے متعلق جرائم، یا باب 17 یعنی جائیداد کے خلاف جرائم کے تحت کسی ایسے جرم میں سزا پا چکے ہوں جس کی سزا کم از کم 3 سال قید تھی، اور پھر دوبارہ ویسے ہی جرم کریں۔ جی، اور وہ پھر انہی ابواب کے تحت اسی نوعیت کا کوئی جرم کریں جس کی سزا اتنی ہی ہو۔ ایسے عادی مجرموں کو بعد والے جرم کے لیے عمر قید یا 10 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ مقصد جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ تو یہ تھا پاکستان پینل کوڈ کے ابتدائی 3 ابواب کا ایک اہم تفصیلی جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ یہ قانون کتنا وسیع ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بعض حالات میں اس کی پہنچ سرحدوں سے باہر تک ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ قانونی تشریح کے لیے واضح تعریفوں کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر جب بات نیت، ارادے اور ذمہ داری کی ہو۔ جی ہاں۔ اور آخر میں ہم نے سزاؤں کے نظام پر نظر ڈالی، جس میں مختلف اقسام کی سزائیں، ان پر عمل درآمد کے قواعد اور سزا میں کمی جیسی رعایتوں پر لگی پابندیاں، خاص طور پر متاثرین کی رضامندی کی شرط شامل ہیں۔
صحیح۔ یہ بھی واضح ہوا کہ 1860 میں بننے والے اس قانون میں وقت کے ساتھ کیسے تبدیلیاں آئی ہیں اور اسے حالات کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ سب ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لاتا ہے۔ یہ ماخذی متن ہمیں دکھاتا ہے کہ قانون کس طرح انسانی رویے، اعمال اور شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ چیز، یعنی انسانی نیت کو قابو میں لانے اور اسے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے ایمانی سے، دھوکہ دہی سے ارادتاً، نیک نیتی، یہ سب قانونی اصطلاحات انسانی ذہن کی حالتوں کو پکڑنے کی کوشش ہے۔ جی۔ لیکن کیا کوئی بھی قانونی ضابطہ، چاہے وہ کتنا ہی جامع کیوں نہ ہو، انسانی ارادے اور رویے کی تمام باریکیوں اور پیچیدگیوں کو خاص طور پر مختلف زمانوں، ثقافتوں اور انفرادی حالات میں پوری طرح سے گرفت میں لے سکتا ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ جی، یہ وہ بنیادی چیلنج ہے جو قانون کی تشریح، اس کے اطلاق اور اس میں اصلاحات کی ضرورت پر جاری بحثوں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔